سب کو ڈر ہے، خوف ہے، جب عمران خان آئے گا تو عمران خان نے کسی کو نہیں چھوڑنا، ایک ایک کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ایک ایک کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا احتساب ہوگا۔ آرٹیکل 6 بھی بہت بڑی اہم شخصیات، آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، بڑی کارروائیاں ہو سکتی ہیں، سب یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تمام تر الزامات جو عمران خان اور بشرا بی بی پہ لگائے گئے تھے وہ مسترد ہو گئے، وہ غلط ثابت ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ آج 4 بڑی اہم باتوں پر میں بات کروں گا اور بڑی اہم معلومات دوں گا۔ ایک تو سب سے بڑی خبر جو کل عدت کیس کی سماعت تھی، جو فیصلہ آیا، اس حوالے سے بڑی اہم آپ کو معلومات دوں گا، جس طرح عدت کیس کا جو فیصلہ آیا اور پھر وہاں پہ جو سیشن کورٹ ہے وہاں پر کیا مناظر تھے، جج نے کیسے جو فیصلہ جب سنایا تو کیا وہاں کے کورٹ روم کے کیا مناظر تھے، وہ ساری باتیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد جب عمران خان کو عدت کیس میں بری کیا، پھر دوبارہ سے توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا گیا، اس حوالے سے بھی اہم معلومات دوں گا کہ کیسے عمران خان اور بشرا بی بی کو دوبارہ گرفتار کیا، اور یہ پلاننگ، یہ جو توشہ خانہ والی پلاننگ کب سے چل رہی تھی اور پھر امپلیمنٹ ابھی کر کے انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کے عمران خان کو دوبارہ گرفتار کیا، بشرا بی بی کو بھی دوبارہ گرفتار کیا، اس حوالے سے بھی بڑی اہم معلومات دوں گا۔ اور تیسری جو خبر ہے، آج جو توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، آج عمران خان نے بڑا برمی کا اظہار کیا اور بڑی اہم بیان جاری کیا اور بڑا اہم مکالمہ کیا جج صاحب سے، تو وہ بھی بات بتاؤں گا۔ اور چوتھی اہم خبر، صنم جاوید جو گرفتار تھی، ایف آئی اے نے دوبارہ گرفتار کر لیا تھا، تو ان کی آج سماعت ہوئی ہے، اس کیس کی، صنم جاوید کی کیس کی آج سماعت ہوئی ہے، اس پہ بھی بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ولاگ پورا دیکھیے گا۔ آخرکار کل عدت نکاح کیس میں بھی عمران خان کو بری کر دیا گیا۔ جب جج نے فیصلہ سنایا، افضل مجوکا صاحب نے جب فیصلہ سنایا تو پورے کورٹ روم میں عمران خان کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا کورٹ روم، اور بڑی یہ خوشی کی لہر ہوئی۔ پھر علی محمد خان صاحب نے اور پی ٹی آئی کے وکیل نے سب کو چپ کرایا اور بڑی مشکل سے چپ کرایا، اور پھر اس کے بعد جج نے پورا حتمی فیصلہ سنایا، اور یقین مانے بہت ایک خوشی کی لہر تھی۔ پورا جو سیشن کورٹ تھا ایک نعروں سے گونج اٹھا تھا، عمران خان کے حق میں نعرے لگا رہے، وہ ویڈیوز بھی میں آپ سے شیئر کروں گا کہ عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے، جشن کا سماں تھا۔ بہت عرصے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے یہ دوسری بڑی خوشخبری تھی۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو کیس آیا اس میں پاکستان تحریک انصاف کی فتح ہوئی، پاکستان تحریک انصاف کو بحال کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان کو بحال کیا گیا۔ بڑے اہم فیصلہ آیا۔ آج دوسرا بہت ایک اہم فیصلہ آیا، عدت کیس تھا جو ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک نیچ ترین کیس کیا تھا اور ایک غلیظ اور انتہائی مکروہ کیس تھا جو عمران خان پہ کیا۔ یہ عمران خان کو ایک بلیک میل کرنے کی کوشش کی، عمران خان کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کی، لیکن عمران خان جیسے کہتے ہیں، ہر تقریر میں کہتے تھے کہ عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ آج عمران خان کو اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر سرور کیا، کامیاب کیا، بشرا بی بی بھی اور عمران خان بھی آخرکار یہ ایک غلیظ کیس سے، ایک انتہائی مکروہ کیس سے اللہ پاک نے بری کیا۔ اور آج پاکستان کی عوام یقین مانے پوری سوشل میڈیا دیکھے، آج پوری انٹرنیشنل میڈیا نے ایک کوریج دی، ایک یہ جو عدت نکاح کیس تھا اس کو بہت کوریج دی اور بہت خوشی کی، چاروں طرف سے عمران خان تھا۔ اور جو لوگ عمران خان کو میڈیا سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، آج جو کل جو کیس کی جب سماعت ہوئی اور اس کے بعد جو فیصلہ آیا، چاروں طرف عمران خان تھا۔ تو یہ تو اور جن لوگوں نے یہ کیس بنایا تھا وہ پھر ذلیل و رسوا ہو گئے، وہ عمران خان کو ذلیل کرنے کی، رسوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ خود بدنام ہو گئے، خود ذلیل ہو گئے، خود رسوا ہو گئے۔ پوری دنیا نے دیکھا کیسے جنہوں نے کیس بنایا تھا، یہ گھٹیا کیس بنایا تھا، وہ کیسے ایک ایکسپوز ہوا۔ اور یہ صرف عمران خان کی عدت کیس میں بری ہونا صرف نہیں ہے، بری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر الزامات جو عمران خان اور بشرا بی بی پہ لگائے گئے تھے وہ مسترد ہو گئے، وہ غلط ثابت ہو گئے، وہ بے بنیاد تھے۔ ان کو عدالت نے مسترد کرتے ہوئے ان فیصلہ سنایا کہ عمران خان کو باعزت بری کیا گیا، عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو باعزت بری کیا گیا۔ جب جج صاحب کورٹ روم میں آئے، 3 بجے فیصلہ سنانا تھا، کورٹ روم میں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے جو خاور مانکا نے جو درخواست دی تھی میڈیکل کے حوالے سے، میں اس پر بات نہیں کروں گا، شرم آتی ہے۔ انتہائی گھٹیا انسان تھا خاور مانکا، جس نے اتنی غلیظ حرکتیں کی اور اس قدر گیا، اور جو اس کے ہینڈلرز تھے انہوں نے جو حرکتیں کی اور خاور مانکا کو یوز کر کے اس قدر گھٹیا اور اس قدر نیچ حرکتیں کروائی، اس پہ میں اب تفصیلاً بات نہیں کروں گا، تفصیلاً پچھلے ولاگ میں نے بات کی، بہت گھٹیا حرکتیں کی۔ اور خاور مانکا کا جو میڈیکل والی ایک درخواست تھی وہ جو جج صاحب آنے کے ساتھ انہوں نے کورٹ روم میں ان کو مسترد کی، اس کے خاور مانکا کی دونوں درخواستیں مسترد کی، اور جب فیصلہ سنایا عمران خان کو باعزت بری کیا۔ اور اس میں بڑے اہم ریمارکس بھی دیے، جج صاحب نے کہا کہ آپ کی تو شادی نہیں ہوئی، خاور مانکا سے پوچھا تو آپ کی اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر انہوں نے وکیل جو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل تھے انہوں نے کہا شادی کیا 6 ماہ کا اس کا بچہ بھی ہے، تو پھر انہوں نے کہا، جج صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے، وہ آپ کی بچے بھی ہو گیا ہے، اور دوسری سائڈ پہ عمران اگر بشرا بی بی کی بھی شادی ہو گیا، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟
لیکن آپ کی شادی ہو گیا، بشرا بی بی کی شادی ہو گئی، وہ اپنی زندگی میں مگن ہے، خوش ہیں، آپ اپنی زندگی میں، آپ کو پھر کیا ضرورت تھی اس طرح کا گھٹیا کیس کرنے کی؟ ان کا مطلب یعنی مطلب یہی تھا. لیکن آخرکار اس کیس کو انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈالا اور اس عمران خان کو اور بشرا بیگم کو باعزت بری کیا. اور پھر جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں عمران خان پہ یہی ایک کیس تھا، نکاح عدت کیس، عدت نکاح کیس تھا، اور اس کے بعد تو اور کوئی کیس تھا نہیں. تو عمران خان کو عمران خان اور بی بی بشرا کو رہا ہونا چاہیے تھا. تو تمام پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جب روکار لے کے گئے ہیں تو جیل کے باہر گئے، تو انہیں پہلی تو عمر ایوب صاحب تھے، ان کے ساتھ دیگر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما تھے، لیکن ان کو ملنے نہیں دیا گیا اور عمران خان اور بشرا بی بی کو رہا نہیں کیا. اور وہ ایک ڈرامہ رچایا، بشرا بی بی کو تھوڑے باہر تک گیٹ تک لا کے پھر وہاں سے دوبارہ گرفتاری ڈالی، توشہ خانہ کیس میں گرفتار کیا. دیکھیں جی یہ گھٹیا حرکتیں ہیں، یہ انتہائی گھٹیا حرکتیں ہیں. دیکھیں عمران خان پہ کیس ہی اور کوئی نہیں تھا، تو جب عدت کیس تھا، یہ عدت نکاح کیس تھا، اس میں بری ہو گئے، اور جو اور دوسرے کیسز ہیں ان سب کیسز سے بری ہو گئے. تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ عمران خان کو، کیونکہ یہ پہلے ہی ننگے ہو چکے ہیں یار، اور مزید آپ ننگے ہو رہے ہو، مزید آپ ذلیل ہو رہے ہو. آپ ایک شخص کو گرانے کے لیے اتنا گر جاؤ گے، سمجھ نہیں آتی ہمیں. ایک شخص کو گرانے کے لیے پورا سسٹم اس قدر گر جائے گا، اس قدر ننگا ہو جائے گا، ہم نے سوچا نہیں تھا. لیکن یہ اللہ جسے عزت دے اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ جس کے ساتھ کھڑا ہو جائے پھر اس کو کون رسوا کر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے عمران خان کو سرخرو کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ توشہ خانہ کیس بھی اسی طرح، جس طرح یہ اور کیسز ردی کی ٹوکری میں جا کے پھینکے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی ٹوکری میں پھینکے جائیں گے. تو ان کیسز بھی کبھی کوئی بھی ان کی مطلب حیثیت ہی نہیں ہے نا. تو یہ سارے جھوٹ پر مبنی کیسز ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور عمران خان بری ہو جائے گا. آج توشہ خانہ کیس کی جو سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں، اس حوالے سے میں بتاؤں گا کہ عمران خان نے آج بڑا برہمی کا اظہار کیا اور بڑے غصے کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا، عمران خان نے کہا کہ بشرا بی بی کی گرفتاری تو بنتی نہیں ہے، اس کا توشہ خانہ سے جو ہے نا، اس کیس سے کوئی لین دین ہی نہیں ہے، تو اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اسے صرف مجھے اذیت پہنچانے کے لیے جیل میں ڈال رکھا ہے. یہ عمران خان نے بیان دیا آج جو توشہ خانہ کیس کی جو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوئی ہے. اور کہا چیئرمین نیب اور طوائف میں کوئی فرق نہیں ہے. تو طوائف جو ہے جسم فروشی کرتی ہے، اور اس میں جسم فروشی کرتی ہے، اور جو چیئرمین نیب ہے اس نے اپنا ضمیر فروش ہے، اس نے ضمیر فروشی کی ہے اپنی. عمران خان کا احتساب عدالت کے جج محمد علی برائے سے مکالمہ ہوا ہے، تو مکالمے میں یہ بات انہوں نے کی. اور ایک اور بات کی کہ عمران خان نے کہا کہ میری بیوی کو بادشاہ سلامت ٹارگٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں نے اس کو ISI کے عہدے سے ہٹایا، میری بیوی کی نے سفارش نہیں کی. عمران خان نے یہ جج سے مکالمہ کیا کہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف اس بات پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ اس بات کا بشرا بی بی کو گرفتار کیا اور بشرا بی بی کو ایسے جیل میں رکھا جا رہا ہے کہ میں نے ایک ISI کے عہدے سے ہٹایا اور میری بیوی نے اس کی سفارش نہیں کی، جس کی وجہ سے وہ مطلب اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں. یہ عمران خان نے آج جج سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ بات کی. تو بڑا مطلب انہوں نے ایک غصے کا اظہار کیا کہ یار میرا مطلب اگر مجھے موقع رہے، لیکن توشہ خانہ سے بشرا بی بی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اس کو کیوں گرفتار کیا، ان کو کیوں مطلب اس طرح وہ کیا جا رہا ہے. عمران نے یہ مکالمہ کیا جج سے، کہا کہ جب میری بیوی کا اس کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر ایسے ان کو گرفتار کرنا بنتا نہیں ہے، یہ صرف مجھے اذیت پہنچا رہے ہیں، مجھے صرف اذیت دے رہے ہیں، صرف وہ بات اور کوئی نہیں ہے. اور آج عمران خان اور بشرا بی بی کا 6 دن کا جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ منظور کر دیا ہے، اور سماعت جو ہے 20 جولائی تک ملتوی کی ہے. اور یہ احتساب عدالت کے جو جج ہیں محمد علی وڈائی صاحب نے یہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا، اور آخرکار عمران خان کا یہ کیس 20 جولائی تک ملتوی ہوا اور 20 جولائی کو یہ سماعت ہوگی. یہ سارے ایک ڈرامے عمران خان کو گرفتار کرنے، عمران خان کو اندر رکھنے کی، کیونکہ سب کو ڈر ہے، خوف ہے جب عمران خان آئے گا تو عمران خان نے کسی کو نہیں چھوڑنا، ایک ایک کو کٹہرے میں کھڑا کرے گا، ایک ایک کو جواب دینا پڑے گا، ایک ایک کا احتساب ہوگا. آرٹیکل 6 بھی بہت بڑی اہم شخصیات، آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے، بڑی کارروائی ہو سکتی ہیں، سب یہ ڈرے میں. اور جیسا رانا ثناء اللہ نے بھی ایک بیان جاری کیا کہ یہ عمران خان جب جیل سے باہر آ جائے گا تو ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا. ان کے بڑا اہم یہ ایک انٹرویو ہے، بڑا وائرل ہوا تھا یہ انٹرویو. انہوں نے سب نے اپنی زبان سے اقرار کیا ہے کہ جب عمران خان اگر باہر آ گیا تو ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا، سب اب کو جیلوں میں ڈالے گا. سب کو یہ ڈر ہے، اور اسی ڈر سے، اسی خوف سے عمران خان کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے. اور کچھ چند لوگوں کی انائیں اور ضدیں ہیں اور عمران خان کو اندر رکھا ہوا ہے. عمران خان سے ڈر ہے، خوف ہے، صرف بات مختصر یہ ہے. اور یہ توشہ خانہ کے حوالے سے میں نے بتایا. اب اور تقریباً ایک اہم بات کروں گا، تقریباً 1 سال سے عمران خان اور بشرا بی بی قید ہیں، گرفتار ہیں، کہ جیل کی قید کاٹ رہے ہیں. یہ
ایک بات مجھے نہیں سمجھ آ رہی، جھوٹی اور جیلی اور غیر آئینی غیر قانونی پر ناحق جیل جو عمران خان اور بشرا بی بی نے کاٹی ہے، اس کا کون جواب دے گا؟ اب ایک ایک کر کے جو جیلی پرچے تھے، جو جیلی مقدمات تھے، وہ فارغ ہو رہے ہیں، وہ ختم ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ جلد ہی تمام کیسز جو جھوٹ پر مبنی ہے، غیر آئینی غیر قانونی ہے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن جو عمران خان کو، بشرا بی بی کو غیر آئینی غیر قانونی اور ناحق جیل جو کاٹی ہے انہوں نے، تو اس کا کون جواب دے گا؟ تو وہ بھی ایک بڑا سب کو حساب دینا پڑے گا کہ ایک اتنے بڑے لیڈر کو، امت مسلمہ کے لیڈر کو، سابق وزیر اعظم پاکستان کو اور اس کی اہلیہ کو ایک ناحق کے ناحق کے جو اس کٹوائی ہے، جو غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر جو گرفتار کیا گیا، اس کی سب کو حساب دینا ہوگا۔ تو آج میں جو اہم ایک چوتھی خبر ہے کہ جو صنم جاوید پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی ایکٹیوسٹ تھی اور ورکر تھی، اور اب تو لیڈر بن چکی ہیں۔ آج ان کو ایف آئی اے نے ایک دفعہ دوبارہ سے ایک کیس میں گرفتار کیا تھا، اور آج ان کی پیشی ہوئی ہے، اور پیشی اسلام آباد جوڈیشل سیشن کورٹ میں ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بتاؤں گا بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آج جو وکیل تھے میاں علی اشفاق صاحب، جو صنم جاوید کے وکیل تھے، بڑے اہم دلائل دیے اور جج سے مکالمہ کیا، اور بہت اہم دلائل کے بعد آخر کار صنم جاوید کو آج جو ایف آئی اے کا جو جھوٹا کیس تھا اس سے بری کیا ہے۔ آج صنم جاوید کو باقاعدہ طور پر جو جج صاحب تھے انہوں نے بری کر دیا، اور دیکھتے ہیں صنم جاوید صاحب کو جیل میں رکھنے کی کیا وجہ تھی۔ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ انہیں کیوں بار بار کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر دیا جاتا، اس کے پیچھے جو وجہ تھی کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشست میں پنجاب اسمبلی میں صنم جاوید صاحبہ کو لانا چاہ رہی ہے۔ جب بھی صنم جاوید صاحبہ بری ہوں گی، تمام کیسز سے بری ہوں گی، تو ان کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مخصوص نشست پر پنجاب صوبائی اسمبلی میں ان کو مخصوص نشست پر لایا جائے گا۔ اگر صنم جاوید مخصوص نشست میں پنجاب اسمبلی کی ممبر منتخب ہو جاتی ہیں تو انہوں نے مسلم لیگ کی دھجیاں اڑا دینی ہے۔ انہوں نے جس طرح صنم جاوید نے حلف لینے کے بعد جو کلاس لینی ہے مریم نواز کی، جو کلاس لینی ہے مسلم لیگ نون کی، تو اس بات کا ڈر ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا بار بار صنم جاوید کو کسی نہ کسی کیس میں گرفتار کر دیا جاتا ہے۔ آج جو اسلام آباد کی عدالت تھی، اسلام آباد کی عدالت میں جو صنم جاوید کو بری کر دیا، لیکن ابھی اس بات کا ایک دفعہ پھر تھوڑا سا مجھے یہ ڈر ہے کہ ان کو دوبارہ گرفتار کر دیا جائے گا۔ لیکن آپ کتنے کیسوں میں گرفتار کریں گے؟ عدالت انشاءاللہ عدالت سے سرخرو ہوں گی، جس طرح آج سرخرو ہوئی ہیں، دوبارہ دوسرے کیس میں سرخرو ہوں گی۔ آپ لوگ اسی طرح ذلیل ہوں گے، اسی طرح آپ کا نظام، آپ کا غیر قانونی اور غیر آئینی کارروائیاں اسی طرح بے نقاب ہوں گی، اور جو صنم جاوید ہے اسی طرح اسمبلی میں انشاءاللہ اسمبلی کی جو پنجاب اسمبلی ان کی ممبر منتخب ہوں گی، اور آپ لوگوں کی مریم نواز کی دھجیاں اڑا دیں گی۔ مریم نواز جو ایک ٹک ٹاکر بنی ہے، مریم نواز کی جو زیرو کارکردگی ہے اس سے وہ بے نقاب کریں گی۔ صنم جاوید آ کر وہ منظریام پہ صنم جاوید آ کر وہ بتائیں گی اور ان کو بے نقاب کریں گی، ان کی کارروائیوں کو بے نقاب کریں گی، ان کی جو ان کی پرفارمنس ہے وہ بتائیں گی عوام کے سامنے۔ اسی بات کا ڈر ہے ان سب کو، اسی بات کا ڈر ہے، اسی بات کا خوف ہے کہ وہ باہر آ گئی تو انہوں نے صنم جاوید نے کسی کا لحاظ نہیں کرنا، سب کی کلاس لے لینی ہے، سب کی دھجیاں اڑا دینی ہے، سب کی ایک دھواں تقریریں کرنی ہے، سب کے جو چہروں پر نقاب، جو انہوں نے نقاب اوڑے میں سب کے نقاب اتارنے ہیں، اور بس اسی بات کا ڈر ہے مسلم لیگ نون کو، مریم نواز کو، اور ان کے جو آگے کار خاص ہیں، جو ان کے جو ہینڈلرز ہیں، ان سب کو اسی بات کا ڈر ہے کہ صنم جاوید اگر آ گئی اسمبلی میں تو یہ ہمیں نہیں چھوڑے گی، اسی بات کا ڈر ہے۔ یہ آج 4 بڑی اہم خبریں تھیں جو میں نے آپ کو سے شیئر کی، اور اہم معلومات آپ سے شیئر کی، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔